السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ جماعت ہشتم، مضمون اردو، عنوان غزل، شاعر ڈاکٹر محمد اقبال، پیشکش ہے میم جعفر، معاون مدرس اردو ہائی اسکول بادشاہ نگر، نندوربار۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آئیے آج ہشتم جماعت کی اردو کی درسی کتاب سے حصہ نظم سے ڈاکٹر علامہ اقبال کی پہلی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غزل کا مطالعہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ غزل کی تعریف، غزل کے معنی اور اس کے مفہوم کی جانکاری حاصل کر لی جائے۔ دراصل لفظ غزل عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ غزل کی ماہرین نے متعدد طریقے سے تعریفیں بیان کی ہے۔ مثلاً کسی نے غزل کو سخن بیار گفتن کہا ہے، کسی نے گفتگو بمحبوب کردن کہا ہے غزل کو، کسی نے واردات قلبی کے بیان کو غزل کہا، کسی نے کہا کہ جب ہرن کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کے تیر لگتا ہے اور اس کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلتی ہے تو اسے غزل کہتے ہیں۔ اس طرح سے ماہرین نے الگ الگ طریقوں سے غزل کی تعریف بیان کی ہے۔ بہرحال غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں غزل کی حیت یا اس کی ساخت۔ ظاہری طور پر غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا، ابتدا ہونا۔ اس مناسبت سے اس کا نام مطلع رکھا گیا۔ کبھی کبھی شاعر سے مطلع کے بعد ایک شعر اور موضوع ہو جاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوتے ہیں، اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد غزل کے بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قافیے کے بعد جو لفظ یا لفظوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کا ہونا غزل میں ضروری نہیں ہے۔ مثلاً علامہ اقبال کی یہ جو غزل ہے اس میں بھی انہوں نے ردیف کا استعمال نہیں کیا ہے۔ آخری شعر جو ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے۔ مقطع کے معنی ہوتے ہیں قطع ہونا، تمام ہونا۔ اس مناسبت سے اس کا نام مقطع پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقطع میں ایک نام ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک نشانی لگی رہتی ہے، اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ غزل کی ایک خاص بات اور ہے کہ غزل کے تمام اشعار منفرد اور جداگانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی غزل کی مختصر سی تعریف۔ آئیے اب دیکھتے ہیں غزل کی پہلی بات اور مصنف کی جان پہچان، اس کے بعد دیکھیں گے غزل کی تشریح اور آخر میں غزل کی دی گئی سرگرمیاں۔ پہلی بات، اقبال اپنی اعلیٰ پائی کی شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے شاعری کی مختلف اصناف میں توازمائی کی، ان میں غزل بھی شامل ہے۔ اقبال کی غزلیں روایتی انداز کی ہوتی ہیں، ان میں اردو شاعری کے مخصوص موضوعات کے ساتھ اقبال کی فکر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جان پہچان، ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مشن کالج سیالکوٹ، اعلیٰ تعلیم لاہور اور ولایت سے حاصل کی۔ جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور لندن سے بیرسٹری کی سند لی۔ ان کی شاعری کا آغاز کالج ہی کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا ہے۔ اس زمانے میں روایتی انداز کی غزل گوئی کی بجائے وہ نئے انداز کی نظم گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے اور انہیں زندہ قوم بنانے کا فریضہ انجام دیا۔
اسی لیے انہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کی۔ اردو میں ان کے 4 مجموعے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کے علاوہ فارسی میں جاوید نامہ، پیام مشرق، اسرار خودی اور رموز بے خودی شائع ہو کر مقبول عام ہوئے۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی غزل کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پا اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذبہ و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اب غزل کے تمام اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ پہلا شعر ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پا اکسانے لگا مرغ چمن۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ موسم بہار آنے پر لالا کھل اٹھا ہے۔ لالا وہ پھول جو پہاڑوں پر اکثر کھلا کرتا ہے، جس کے کھلنے سے جو روشنی نکلی اس سے پہاڑی و میدانی علاقہ روشن ہو گیا۔ فارسی میں مرغ کے معنی پرندے کے ہیں۔ چمن کے پرندے سے یہاں مراد بلبل ہے۔ باہر آنے پر بلبل چہکنے لگی۔ بلبل کے گیت مجھے بھی یعنی شاعر کو بھی نغمہ سنجی کے لیے اکسانے لگے ہیں۔ میرا بھی دل یعنی شاعر کا بھی دل گیت گانے کے لیے مچل رہا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار آنے پر صحرا میں بھی پھول کھل اٹھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا پریاں قطار در قطار کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ پھول مختلف رنگوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، کسی نے اودہ، کسی نے نیلا تو کسی نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ غرض رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں جو نظروں کو بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں۔ تیسرا شعر ہے کہ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ شاعر اس شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ شبنم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھول کی پنکھڑیوں پر شبنم کے موتی رکھ گئی ہے۔ جب سورج نکلا تو اس کی کرنوں میں شبنم کے یہ قطرے موتی کی طرح چمکنے لگے۔ چوتھا شعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ شاعر اپنے دوست سے موقع گفتگو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے دوست، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے۔ یہاں غور و فکر کرنے اور تدبیر سے کام لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے اپنی ذات کے پہچاننے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے یعنی خدا کو نہیں پہچان سکتا اور تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن جا۔ پانچواں شعر ہے،
من کی دنیا سوز و مستی، جذبہ و شوق، تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن۔ اس شعر میں شاعر من اور تن کی دنیا کا فرق واضح کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ من کی دنیا میں سوز و مستی ہے، اس دنیا پر جذبے اور شوق کی حکمرانی ہے۔ اس کے برعکس تن کی دنیا یعنی مادی دنیا میں نفع و نقصان دیکھا جاتا ہے، یہاں دھوکے، فریب اور مکاری ہے، جس کا غلبہ ان سب پر ہے۔ چھٹا شعر، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ شاعر من اور تن کی دولت کے فرق کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ من کی جو دولت حاصل ہوتی ہے اس کے گم ہو جانے یا غائب ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف تن کی دنیا چھاؤں کی طرح ہے، جس طرح چھاؤں آتی ہے اسی طرح جاتی بھی ہے۔ یہی معاملہ دولت کا بھی ہے، دولت آئی تو دوسری طرف چلی گئی۔ ساتواں اور آخری شعر، جس میں شاعر نے ایک محاورہ بھی استعمال کیا ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ پانی پانی کرنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شرمندہ ہونا۔ یہ شاعر کے بیان کی خوبی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں فلسفے کو بڑی عمدگی اور خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ کہتا ہے کہ قلندر کی اس بات نے مجھے شرمسار کر دیا کہ جب تو غیر کے سامنے جھکتا ہے تو نہ ہی من تیرا رہ جاتا ہے اور نہ تن۔ جو لوگوں کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ لوگ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں یعنی اس کی اطاعت کرتے ہیں تو نہ ان کا من ان کے قابو میں رہتا ہے اور نہ ہی جسم، یعنی ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غزل کی سرگرمیاں۔ سب سے پہلے معنی و اشارات۔ لالا، اس کے معنی ہے ایک قسم کا سرخ پھول، کوہ دمن، پہاڑ اور میدانی علاقہ، مرغ چمن، پرندہ یا مراد بلبل، برگ گل، پھول کی پنکھڑی، باد صبح، صبح کی ٹھنڈی ہوا، سراغ زندگی، زندگی کی کھوج مراد زندگی کی حقیقت، سوز، جلن، درد، تکلیف، دکھ، سود، نفع، فائدہ، مکر و فن، دھوکہ، فریب، چالاکی، عیاری، پانی پانی کرنا، شرمندہ کرنا، یہ محاورہ بھی ہے۔ قلندر مراد عقلمند شخص۔ دیکھتے ہیں دوسری سرگرمی، یہ نہایت آسان ہے، مصنف کی جو جان پہچان دی گئی ہے وہاں سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اردو شعری مجموعے علامہ اقبال کے جو بہت مشہور ہیں 4 مجموعے، تو 4 باکس ہے یہاں کے اوپر۔ پہلے چوکون میں جو ہے بانگ درا، اس کے نیچے آ جائے گا بال جبریل، اس کے بعد ضرب کلیم اور آخر میں ارمغان حجاز۔ اسی طرح سے فارسی کی تصانیف علامہ اقبال کی نیچے 4 چوکون ہے۔ پہلے چوکون میں آ جائے گا جاوید نامہ، اس میں آ جائے گا پیام مشرق، یہاں پر اسرار خودی، اور یہ آخری چوکون میں رموز بے خودی۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم مشن کالج سیالکوٹ، اس باکس میں آئے گا۔ اعلیٰ تعلیم لاہور اور ولایت، ڈاکٹریٹ میں آ جائے گا جرمنی، اور بیرسٹری انہوں نے لندن سے کی تھی، یہاں پر لندن آ جائے گا۔
یہ سرگرمی تمام ہوئی. اگلی سرگرمی ہے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. نہایت آسان ہے. پہلا سوال، شاعر نے کوہ دمن کا نظارہ کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب، شاعر نے کوہ دمن کے نظارے کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لالا کے چراغ سے کوہ دمن روشن ہو گئے ہیں، یعنی گل لالا کے کھلنے سے کوہ دمن میں رونق آ گئی ہے. سوال دوسرا ہے، شاعر کو مرغ چمن کب نغموں پا اکسانے لگا؟ جواب، جب لالا کے پھولوں سے پہاڑ اور میدانی علاقے بھر گئے تب شاعر کو مرغ چمن نغموں پا اکسانے لگا. تیسرا سوال ہے، پھول کی ڈالی پر شبنم کا موتی کس نے رکھا؟ بہت ہی آسان ہے. پھول کی ڈالی پر شبنم کا موتی باد صبا یعنی صبح کی ہوا نے رکھا. چوتھا، یہ بھی بہت ہی آسان ہے. آخری شعر سے محاورہ تلاش کر کے لکھیے. محاورہ پانی پانی کرنا یہاں پر آ جائے گا. اب دیکھتے ہیں بول چال عنوان کے تحت ایک لفظ میں جواب لکھنا ہے. پہلا جملہ ہے، چراغ لالا سے روشن ہونے والے. تو یہاں پر سامنے کے چوکون میں آ جائے گا کوہ دمن. دوسرا ہے نغموں پر اکسانے والا، تو مرغ چمن. آگے دیکھتے ہیں تیسرا جملہ، شبنم کا موتی رکھنے والی باد صبح، یہاں پر آ جائے گا. چوتھا جملہ ہے موتی کو چمکانے والی سورج کی کرن. بہت ہی آسان سوالات ہیں. اس کے آگے بڑھتے ہیں پیرہن کے رنگ. تو پیرہن کے رنگ دوسرے شعر میں دیے ہوئے ہیں غزل کے، آپ اس میں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، ہے نا. اودے 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 نیلے نیلے اور پیلے پیلے. آسان ہے. آگے دیکھتے ہیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. اس شعر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر شاعر فلسفے کو بڑی عمدگی خوبی کے ساتھ واضح کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ قلندر کی اس بات نے مجھے شرمسار کر دیا کہ جب تو غیر کے سامنے جھکتا ہے تو نہ ہی من تیرا رہ جاتا ہے اور نہ تن. جو لوگوں کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ لوگ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں یعنی اس کی اطاعت کرتے ہیں تو نہ ان کا من ان کے قابو میں رہتا ہے اور نہ ہی جسم، یعنی ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں من کی دنیا اور تن کی دنیا کا فرق. یہ سوال ہے یہاں پر. تو من کی دنیا سوز اور مستی، جذبہ اور شوق کی دنیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس تن کی دنیا نفع نقصان اور دھوکہ چالاکی کی دنیا ہے. اس طرح سے آپ لکھ دینا. آگے دیکھتے ہیں تلاش و جستجو کے تحت غزل سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے. تو یہ واو عطف کیا ہے؟ واو عطف یہ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے صبح و شام، شام و سحر، زمین و آسمان. آپ نے دیکھا دو لفظوں کے درمیان میں واو حرف آیا ہے، یعنی واو کو ساتھ میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں اس کو واو عطف کہتے ہیں. تو غزل میں آپ کی اس طرح کے لفظ آئے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہم بتا دیتے ہیں، باقی آپ خود تلاش کریں گے.
کوہ دمن، کوہ اور دمن، ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں واو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوہ دمن۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں اس کو واو عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تلاش کر کے بیاض میں لکھنا ہے آپ کو۔ آگے دیکھتے ہیں، غزل سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ زیر اضافت کیا ہے؟ ایک لفظ ہے موج دریا۔ آپ نے دیکھا موج دریا، موج کے نیچے زیر لگا ہے اور اس کے بعد دریا، موج دریا، اس کا مطلب ہوتا ہے دریا کی موج، یعنی جو زیر ہے وہ کی معنی پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے غزل میں آپ کے کچھ لفظ آئے ہوئے ہیں زیر اضافت، وہ تلاش کر کے آپ کو بیاض میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ بتا دیتے ہیں آپ کو، باقی آپ خود تلاش کریں گے، جیسے چراغ لالا، ٹھیک ہے، چراغ لالا، چراغ کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد لالا جو ایک پھول کا نام ہے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں لالا کے چراغ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر زیر اضافت کے معنی پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو تلاش کریے۔ آگے بڑھتے ہیں، خود آموزی۔ اپنے استاد سے انٹرنیٹ کے ذریعے علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات معلوم کیجیے۔ اگر آپ انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں تو علامہ اقبال کی ویکیپیڈیا آپ کو مل جائے گی، اسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں ان کی شاعری کی خصوصیات، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کس طرح سے لکھنا ہے۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ دنیا کو حق پرستی کا پیغام اپنی شاعری سے دینا چاہتے تھے۔ ان کی شاعری میں، ان کی تعلیمات میں حرکت اور عمل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں خودی کا لفظ بار بار جو ہے استعمال ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی شخصیت، اپنی صلاحیت اور اپنی توانائی کو پہچانے۔ شخصیت کی پہچان کو انہوں نے خودی کہا ہے۔ انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے تو مشکلات میں اس کی چھپی ہوئی قوتیں ابھر آتی ہیں۔ اسی خیال کو انہوں نے اپنی شاعری میں مختلف انداز اور مثالوں سے ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں لوگوں کو بتایا کہ اگر ہم اپنی اصلاح خود نہیں کرتے اور ہمیں اپنی عزت کا احساس نہیں ہے تو آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس طرح سے آپ کو بیان کرنا ہے۔ امید ہے سرگرمیاں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ ساری سرگرمیاں آپ اپنی بیاض میں لکھیے اور اس کی فوٹو واٹس ایپ گروپ کے اوپر روانہ کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اگلے سبق کی ویڈیو ہم روانہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔